نمبر 1 چہرہ دھونا، سب مل کر دھونا ہے، چہرہ دھونا، سب کہیں چہرہ دھونا، چہرہ دھونا، شرمائے نہیں، کیونکہ سیکھنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر شرمائیں گے بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک آپ دہرائیں گے نہیں آپ کے ذہن کے اندر بیٹھیں گی نہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ ٹکنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو کے اندر، ان کے اندر اگر کوئی بھی حصہ خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی دے جائے۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا 1 قطرہ بے جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا۔ جیسے کہ بعض لوگوں کو سردی کے موسم میں سردی لگے، ہلکا سا پانی سے ہاتھ گیلا کیا اور اس سے اپنے چہرے کو بھی گیلا کر لیا، ہاتھوں کو بھی گیلا کر لیا، اسی طریقے سے پاؤں کو بھی دھو لیا، تو یہ مسح کہلائے گا، دھونا نہیں کہلائے گا۔ دھونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ کم از کم جسم کے حصے سے 2 قطرے بہ جائیں۔ وضو کی الگ سے 12 سنتیں ہیں، اس کی تفصیل یوں ہے۔ نمبر 1 نیت کرنا، پہلے فرائض کا بیان کیا کہ وضو کے اندر ان چیزوں کا کرنا فرض ہے، اب وضو کی جو سنتیں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا۔ اگر وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ نمبر 3 دونوں ہاتھ پاؤں تک 3 بار دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 4 3 بار مسواک کرنا۔ نمبر 5 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6 روزہ نہ ہو تو برقرار کرنا۔ نمبر 7 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 8 داڑھی ہو تو احرام نہ ہونے کی صورت میں اس کا خیال کرنا۔ نمبر 9 ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خیال کرنا۔ نمبر 10 پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا۔ نمبر 11 کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 12 فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی فرض اعضاء میں پہلے منہ پھر ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں دھونا، اور بے دربے وضو کرنا، یعنی ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا۔ ایک اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے جسے مستعمل پانی کہا جاتا ہے۔ اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی کا کونا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہے جان بوجھ کر یا بھول کر نہ کرتا، یعنی 100 ہاتھ یا 25 گز یا 200 فٹ سے کم پانی، مثلا پانی سے بھری ہوئی بالٹی یا لوٹے میں پڑ جائے تو پانی مستعمل یعنی استعمال شدہ ہو گیا، اب وضو اور غسل کے لائق نہ رہا۔ اسی طرح جس پر غسل فرض ہو اس کے جسم کا کوئی بے دھلا ہوا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا۔ ہاں اگر دھلا ہاتھ یا دھلے ہوئے بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر بالٹی کے اندر پانی موجود ہے اور وضو نہیں ہے یا غسل نہیں ہے، دونوں ایک ہی بات ہے، تو بغیر دھلا ہوا ہاتھ اگر ڈائریکٹ پانی کی بالٹی میں ڈال دیا یا پانی والے برتن میں ڈال دیا تو وہ جو پانی ہے وہ مستعمل کہلاتا ہے۔ مستعمل کا مطلب ہوتا ہے استعمال شدہ، اور جو مستعمل پانی ہوتا ہے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ وضو اور غسل کے قابل نہیں رہتا، ناپاک نہیں کہلاتا، لیکن وہ پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس سے آپ دیگر کام کر سکتے ہیں، گھر دھو سکتے ہیں، دیگر کاموں میں لا سکتے ہیں، لیکن وہ وضو اور غسل کے قابل نہیں رہتا۔ لہذا سردی کا موسم ہوتا ہے، پانی گرم کیا جاتا ہے، پانی گرم ہوا نہیں ہوا چیک کرنے کے لیے لوگ بے توجہی کی وجہ سے ایسے ہی ہاتھ ڈال دیتے ہیں، اتنا پانی گرم ہوا کہ نہیں ہوا، یا پانی مکس کرنا ہے اور دیکھتے ہیں جناب پانی قابل برداشت ہے یا نہیں ہے، پانی اور مکس کرنا ہے، تو اس وجہ سے بھی پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ اگر بے
کا طریقہ یہی ہے کہ اگر ایسا مرحلہ ہے کہ ہاتھ دھلے ہوئے نہیں ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، تو پہلے تھوڑے سے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھو لیا جائے، ہاتھ کے تھوڑے حصے کو دھو لیا جائے، پھر اس دھلے ہوئے حصے سے پانی کو چیک کیا جائے۔ اگر اس طرح کریں گے تو وہ جو پانی ہے وہ مستعمل نہیں کہلائے گا، استعمال شدہ نہیں کہلائے گا، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اس مسئلے کو اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اگر مثال کے طور پر ہمارے لیے گرم پانی کرتے ہیں، مکس کرتے ہیں، تو وہ بھی بے توجہی کی وجہ سے اس پانی کو مستعمل نہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی، وہ سماعت فرمائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جانتا کہ اپنے بھائی کے سامنے نماز میں آڑے ہو کر گزرنے میں کیا ہے تو 100 برس کھڑا رہنا اس ایک قدم چلنے سے بہتر سمجھتا۔ یہ سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی حدیث بات ہے۔ اسی طرح فرمایا سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو زمین میں دھس جانے کو بہتر سمجھتا، اس سے آگے نہیں گزرتا۔ اتنی سخت وعیدات نمازی کے آگے سے گزرنے کے حوالے سے فرمائی گئی، لہذا اس معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس سے متعلق مزید مسائل سماعت فرمائیے۔ میدان اور بڑی مسجد میں نمازی کے آگے سے، نمازی کے قدم سے موضع سجود تک گزرنا ناجائز ہے۔ موضع سجود سے مراد یہ ہے کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر جمائے تو جتنی دور تک نگاہ پھیلے وہ موضع سجود ہے، اس کے درمیان سے گزرنا جائز نہیں۔ موضع سجود کا فاصلہ اندازہ قدم سے لے کر 3 گز تک ہے، لہذا میدان میں نمازی کے قدم کے 3 گز کے بعد سے گزرنے میں حرج نہیں۔ مکان اور چھوٹی مسجد میں نمازی کے آگے اگر سترا یعنی آڑ نہ ہو تو قدم سے دیوار قبلہ تک کہیں سے گزرنا جائز نہیں۔ نمازی کے آگے سترا یعنی کوئی آڑ